ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 اور 132 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کر تو۔ قال اسلمت لرب العالمین، بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ یعنی جب فرمایا ابراہیم سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شان کے خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا کہ اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی۔ ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ اور حق جل شان کی حمد و ثنا شامل ہو گئی جس کا مقام تھا۔ دوسرے اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا، کیونکہ وہ رب العالمین یعنی سارے جہان کا پروردگار ہے۔ سارے جہان اور جہان والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جس نے اطاعت اختیار کی اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا۔ اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیم کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کے معنی ہے اطاعت حق، اور یہی خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا، اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزار کر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا ہے۔ اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے یہ سارا جہاں بنایا گیا ہے، اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک دین ہے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی ہے، اسی پر اپنی اپنی امت کو چلایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے وہ مقبول نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے دین و مذہب مختلف انبیاء علیہم السلام لائے ہیں وہ سب اپنے وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول تھے، اسی لیے ضروری ہے کہ وہ سب دین اسلام ہی ہوں، اگرچہ نام ان کا کچھ بھی رکھ دیا جائے، دین موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کہا جائے یا یہودیت و نصرانیت وغیرہ، مگر حقیقت سب کی اسلام ہی ہے، جس کا حاصل اطاعت حق ہے۔ البتہ اس میں ایک خصوصیت ملت ابراہیم کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کا نام بھی اسلام تجویز کیا، اور اپنی امت کو بھی امت مسلمہ کا نام دیا۔ دعا میں عرض کیا ہے کہ اے ہمارے پروردگار بنا دیجئے ہم دونوں یعنی ابراہیم اور اسماعیل کو مسلم، یعنی اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنائیے۔ اور اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بجز مسلمان ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تجویز کے مطابق امت محمدیہ کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا، اور اس کی ملت بھی ملت اسلامیہ کے نام سے معروف ہوئی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اس میں بھی یعنی قرآن میں بھی۔ دیکھیے کہنے کو تو یہود بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہود بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور نصارہ بھی اور مشرکین عرب بھی، لیکن یہ سب غلط فہمی یا جھوٹے دعوے تھے۔ حقیقت میں ملت محمدیہ ہی آخری دور میں ملت ابراہیمی اور دینی فطرت کے مطابق تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کی موت؟
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ یعنی داداؤں کی. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ جو رب ہے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے اور وہی ایک معبود ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. سابقہ آیت میں ملت ابراہیم اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا. اب آیت مذکورہ میں ایک اور اصولی بات قابل نظر ہے کہ ملت ابراہیم کہیں یا اسلام، یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے. پھر اس میں اولاد ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی کیا خصوصیات ہے کہ آیت مذکورہ میں ان کو خاص خطاب فرمایا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ان دونوں پیغمبروں نے اپنی اولاد کو بطور وصیت خاص اس کی ہدایت فرمائی ہے. دیکھیے اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت کے بھی منافع نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتا تھا، وہیں دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا تھا. دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اسلام. آیت مذکورہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کا یہی مطلب ہے، اور آیت اذ حضر یعقوب الموت قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کا یہی حاصل ہے. جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہے کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اولاد کو دی جائے، ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملکوں اور فیکٹریوں کا مالک ہو، لاکھوں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہو. یا ایک سروس والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے اور بڑی تنخواہ ملے. یا ایک صنعت پیشہ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی صنعت میں کمال حاصل کرے، اس کو اس کی اپنی عمر بھر کے گن بتلا دیں. اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی لازوال دولت سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد کو پوری مل جائے. اسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کوشش بھی آخر وقت میں وصیت اسی کی کرتے ہیں، جیسا آیات مذکورہ سے واضح ہے. انبیاء علیہم السلام کے اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ جس طرح ان کے دنیاوی پرورش اور ان کی دنیاوی آرام و راحت کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ وہ ان پر لازم ہے کہ اولاد کی نظریے عملی اور اخلاقی تربیت کریں، برے راستوں اور برے اعمال و اخلاق سے ان کو بچانے میں صحیح بلیغ کریں کہ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے. یہ کوئی اخلاقی بات تو نہیں کہ انسان اپنے بچوں کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کرے اور دائمی آگ سے اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے، اس کے بدن سے پھانس نکالنے میں تو سارے ذرائع اور وسائل استعمال کر لے اور بندوق کی گولی کا نشان بننے سے اس کو نہ بچائے. انبیاء علیہم السلام کے اس طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے، اس کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے.